جل جلالہ جمعے کے دن جمعے کی مسجدوں میں اور وقتوں سے زیادہ نمازی ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا عربی قرآن نہیں دیا جاتا ہے جو ہندوستان کے لوگ عام طور پر نہیں سمجھ پاتے۔ علماء کرام سمجھ دیتے ہیں لیکن عام طور پر سب کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تھوڑا بہت بیان کر لیے معمولی اصلاح میں ہے، بعضی مسجدوں میں کہیں ہے کہیں نہیں ہے، کہیں پابندی احتیاط نہیں ہے۔ مجھے اس وقت ابھی یاد ہوا کہ جمعے کے دن باتیں ایسی ہیں کہ جو انفرادی طور پر سب کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سنت اور مستحبات کے درجے میں۔ چند باتیں اس وقت ذہن میں رکھیے، سب کو یاد بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عام طور پر لوگ مسواک کرتے ہیں اور وضو کے لیے مسواک، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ روایت پر عمل کیا جاتا ہے جس میں حضرت نے فرمایا کہ امرتہم بالسواک عند کل وضوء۔ حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک رحمہم اللہ، ان حضرات نے اس روایت کو لیا ہے کہ جس میں ہے عند کل صلاۃ، ہر ایک نماز کے لیے مسواک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عرب میں جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو جیب سے مسواک نکال کے کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وضو کے لیے مسواک کرو تو نماز کی بھی نیت کرو، لہٰذا دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ یہ کرنے کے فرق کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، ورنہ دونوں کے نزدیک مسواک سنت ہے، اور مسواک ایسی سنت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا امت پر مشقت کا کہ میری امت مشقت میں مبتلا ہو جائے گی تو میں مسواک کو ہر ایک نماز کے لیے ضروری قرار دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر ہر نماز کے لیے، ہر وضو کے لیے مسواک ضروری ہوتا، لیکن امت مشقت میں پڑے۔ لیکن یاد رکھیے کہ مسواک ایسی سنت ہے کہ جس کو کبھی پورا نہیں لوگوں نے۔ ایک مرتبہ آگرے کا ایک جلسہ، مجھے بھی بلایا گیا، مجھے معلوم ہے کہ حضرت مولانا قاضی صدیق صاحب آگرے رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے ہوئے ہمارے بزرگوں میں۔ تو جب میں پہنچا تو کہنے کیسے آئے، میں نے کہا حضرت یہ نہ پوچھیے، بڑی لمبی داستان ہے، میں عشاء کے وقت پہنچا تو عشاء بعد جلسہ، حضرت میرے بھی بات پہنچا، کہنے مسواک ہے تمہارے پاس، میں نے کہا ہے تو مگر تم کہنے لگے کیوں، میں نے کہا میں نے کیا ہے اس مسواک کو تم دیو وہی کریں گے مطلب کوئی وضو بغیر مسواک کے رہ لگے۔ خیر میں نے جلدی سے اس مسواک کو کٹوایا کچلوایا اور حضرت کو دیا، کہنے یہ تم نے کیا صبح کی بھی مسواک کرتے۔ خیر تو اندازہ یہ ہوا کہ اکابر نے کبھی مسواک کو کسی وقت میں بھی نہیں کیا۔ یاد رکھیے نماز کے لیے تو مسواک ہے، ابھی میں نے حدیث سنائی آپ کو، وضو کے لیے تو مسواک ہے، لیکن کسی دن کے لیے مسواک نہیں ہے، صرف جمعے کے دن کے لیے۔ یعنی مسواک تو ہر نماز، جمعہ جمعرات سنیچر اتوار شبہ منگل بدھ سب دن کے لیے ہے مسواک، نماز کے وضو کے لیے، لیکن خاص طور پر جمعے کے دن کے لیے مسواک۔ تو اگر کوئی آدمی مسواک کا پابند ہو تو وہ فجر کی نماز میں جب وضو کرے تو یہ بھی نیت کر لے کہ ہم یوم جمعہ کی نیت کریں، دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس سنت میں ہم لوگ بہت پیچھے۔ جمعے کی مسجد میں آنا، جمعے کی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے آنا، لوگ جو ہیں وہ اتنا مصروف ہوتے ہیں جب تک آدھا خطبہ نہ ہو جائے اس وقت تک مسجد میں داخل نہیں ہوتے۔ وہ نوجوان بچے بہت اچھے لگتے ہیں کہ جو آئیں مسجد میں پہلے سے تلاوت میں، ذکر میں، نماز میں مصروف رہے۔
جوانی کی عبادت کا کیا کرے؟ بوڑھا اپنی عبادت کرے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ مرنے کے قریب آ لگا ہے، اس کو سوچ رہا ہے کہ مرتے مرتے اب کیونکہ ساری زندگی تو ایسے ہی گزری ہے، کیا کہنا؟ اللہ کے عرش کا سایہ ان نوجوانوں کو ملے گا جنہوں نے اپنی جوانی میں دین کا لحاظ کیا۔ تو جمعے کی مسجد میں آ جانا، آنے کے بعد ہم آئے تو ہیں، ابھی 2 منٹ باقی ہے خطبہ شروع ہونے میں، لیکن تاک رہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کی، کہیں سے کوئی ذرا سی دراز ملے اور کسی کے اوپر سے پھاند کے چلے جائے آگے، سخت ترین ناجائز اور گناہ ہے، یاد رکھیں۔ جو لوگ بعد میں آئے، جہاں جگہ ملے، بعضی مسجدوں میں ایسا ہوا کہ میری تقریر ہے بمبئی میں، بنگلور میں اور جگہوں کے اوپر، اب مجھے تو آگے جانا ہی ہے بیان کرنے کے لیے، اور میں آ گیا 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے سب بند، تو انہوں نے کہا آپ آگے چلیے، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں بیٹھوں گا، جب بیان کرنے کا وقت ہوگا تو بیان کرنے کے لیے خطبہ دینے کے لیے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، پھر میں نے مسئلہ بتایا کہ میں آگے آ سکتا ہوں۔ تو یہ چیز یاد رکھیے، کسی کے کندھے کے اوپر سے پھاندنا یہاں تک ہے کہ وہ جہنم میں پل بنا رہا ہے، کے اوپر پھاندنا، اور بہت سارے لوگ خطبہ ہو رہا تو پھاندتے ہیں، اور خطبہ اتنی نازک چیز ہے، اتنی نازک چیز ہے، خطبہ ہو تو چپ رہو، یہ نہیں ہے کہ سب کو چپ کرواؤ، یہ بھی نہ کہو کسی ساتھی سے کہ انصت، کہ تم چپ رہو، کوئی کام نہیں۔ بہت سارے لوگ پنکھا ٹھیک کر رہے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، کچھ دیر غور سے سنو، چپ رہو، غور سے سنو۔ بہت سارے لوگ لاؤڈ اسپیکر ٹھیک کر رہے ہیں امام صاحب کے لیے، امام صاحب کو خود آتا ہے ٹھیک کر لیں، پہلے خود لاؤڈ اسپیکر ٹھیک کر لیجیے، خطبے کے وقت کوئی کام نہیں۔ ہمارے ہاں ایک اصل ہے، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام منبر پر آ کے بیٹھے بس لا صلاۃ ولا کلام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ، نہ بات ہے اور نہ نماز ہے۔ بہت سارے لوگ درود پڑھتے ہیں زور سے، صلو علیہ وسلم تسلیما، خطبے میں کہا جاتا ہے اللہم صلی علیہ، نہیں، اگر درود پڑھنا چپ ہے۔ بہت سارے لوگ خطبے کی اذان کا جواب دینے لگتے ہیں، یہ بھی بات ہے۔ منبر پر پہنچ گیا خطیب، بس چپ رہو، خاموش رہو۔ من قال لصاحبہ انصت فقد لغا، اگر کوئی اپنے پڑوسی سے کہے یا چپ رہو، باتیں نہ کرو، تو اس نے بھی لگو کر بالکل خاموش۔ اور تہذیب اور سلیقہ مسجد کی نماز کا یہ ہے، چاہے جمعہ ہو چاہے کوئی اور ہو، جو آدمی آئے جہاں تک زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کا موقع ہو وہاں آگے بڑھ کے بیٹھے، کیوں؟ تاکہ اس کی نوبت ہی نہ آئے کہ بعد والے جو ہے وہ پھاند کر کے آگے آنے کی کوشش۔ اور اگر جگہ بالکل باقاعدہ بڑی جامع مسجد ہے، وہاں باقی ہے، تو وہاں آنے میں کوئی حرج نہیں، کہ 2 صف کی جگہ خالی ہے آگے، لہٰذا وہاں جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن کنکریاں مل کے پہاڑ بنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنی باتوں کا خیال رکھے تو میں بہت کہا کرتا ہوں، اور شاید میرے علاوہ کوئی دوسرا اتنا نہ کہتا، بھائی مسواک کی عادت، مسواک کی عادت ڈالو۔ ہمارے شہر بس کی بات کہنے بات، حضرت مولانا اسعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو مظاہر روم کے سن 1969 70 71 72 میں نازل، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے، تو بہت اونچا مقام۔ ان کا ایک دانت نہیں، اندر کی داڑھ ایک رہ گیا، اوپر کے دانت حضرت نے لگوائے نہیں تھے، پانی میں بھگو کر کے کھانا کھاتے تھے، یعنی پانی میں ابلواتے تھے، تیل چکنائی سب چیز منع تھی، روٹی اسی میں توڑ دی جاتی تھی، ہم لوگ پکا دیتے تھے، وہ حضرت کھاتے تھے، اس میں چبانا نہیں پڑتا تھا، ایک دانت تھا اندر کا۔ اور مسواک ضروری تھی وضو میں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بغیر مسواک کا وضو، 3 مرتبہ کلی کرنے کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مزہ آتا تھا مسواک میں، اور آپ بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ آخری چیز جو آپ کے مبارک منہ میں گئی ہے، اس کے بعد دنیا کی کوئی چیز نہیں گئی۔ حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں سے چبا کر کے اس کو نرم کیا اور حضور کے مبارک دانتوں کے اوپر وہ مسواک کی، مسواک کا، اور اس کا سب بہت سارے فوائد۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی مہدی نے سیایا فی کشف ما فی شرح الوقایا میں لکھا ہے کہ 33 یا 36 فوائد گنائے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ ملک الموت ایسے آئیں گے جیسے